الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اپنے پروردگار سے اجازت لے کر حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدنا حسن و حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام عشق سے بھرپور پروگرام ہے، ہمارے ساتھ آپ رہیے، کیونکہ آج شاعر مشرق، حکیم الامت، علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ اور محبت اہل بیت اطہار پہ گفتگو ہوگی، یعنی ان کا جو وجود تھا وہ حب اہل بیت میں کس طرح سے سرشار تھا۔ بات یہ ہے کہ جب علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی ناظرین بات ہوتی ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ مجسم تصویر تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کی۔ یعنی اگر میں صرف یہ دو مصرعے اٹھا لوں نا تو ان کے انٹروڈکشن کے لیے پورا کافی ہے کہ وہ آفاقی منشور، جو وفا کا آفاقی منشور ہے ناظرین، وہ آپ نے ان دو مصروں کے اندر پرو کر رکھ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں، اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمانہ ہے نا، جو دہر ہے، اس کا اندھیرا اگر کسی شے سے تبدیل ہو سکتا ہے، کسی اجالے سے روشن ہو سکتا ہے، تو وہ اجالا صرف اور صرف اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے وہ پکار اٹھتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال علیہ رحمہ ناظرین اپنی تمام تر کامیابیوں، اپنی تمام تر چمک دمک کو اگر وہ یوں کہیے کہ ریگارڈ دیتے ہیں کسی حوالے سے، تو وہ حب اہل بیت سے مربوط کر دیا کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ از ولائے دود مانش زندہ ام در جہاں مثل گوہر تابندہ ام، کہ میں ان کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں اور دنیا میں موتیوں کی مانند چمک رہا ہوں۔ اقبال علیہ رحمہ ناظرین اپنی شاعری میں جہاں توحید کی بات کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بات کرتے ہیں، حب اہل بیت کا جو جمال ہے خاص طور پہ آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی وہ مدینہ پاک کی بات کرتے ہیں وہاں نجف اشرف کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور کچھ اس انداز سے پکار اٹھتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور بات کو یہاں ختم نہیں کرتے، یعنی کربلا کو بھی جو ہے وہ آپ اپنی شاعری میں یاد رکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بر زمین کربلا بارید و رفت لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، کہ کربلا کی زمین پر برسا، اس ویرانے میں لالے کے پھول اگائے اور آگے بڑھ گیا۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ اور پھر دیکھیے جب مولا کائنات کی بارگاہ میں علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آتے ہیں تو اپنے عقیدتوں کے پھول اس انداز سے نچھاور کرتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق راز سرمایہ ایمان علی، کہ پہلے مسلمان اور مردوں کے سردار علی ہیں، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ علی ہیں۔ اور جب ناظرین جب وہ مولا کائنات کی عشق سے سرشار ہوتے ہیں تو پھر اس انداز سے دعا کرتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اور عالم یہ ہے کہ اقبال جو ہے ناظرین سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عقیدت میں اس حد تک محو تھے، یوں کہیے کہ اس سمندر کے اندر اس حد تک غوطہ زن تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے تین نسبتیں عطا کیں کہ وہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، وہ امام الاتقیاء کی زوجہ ہیں، اور وہ حسنین کریمین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یعنی وہ مقام اور مرتبہ کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر شریعت مطہرہ کا خوف نہ ہوتا تو میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
آپ کی تربت مقدسہ کے ارد گرد طواف کرتا اور آپ کے مزار اقدس سے لگی مٹی کو سجدے کرتا، لیکن جذبات اس قدر ہونے کے باوجود شریعت کی پاسداری آپ کو مقصود تھی، یعنی مقام ادب تھا۔ اور پھر ناظرین ایک جگہ امام حسن پاک کے لیے آپ فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، یعنی امام حسن پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری امت کو مجتمع کر کے رکھا، کسی بھی طور سے ان کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت سمجھ گیا، امام حسین علیہ السلام سے آپ کی عقیدت ایسی کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو حیثیت قرآن پاک میں سورہ اخلاص کی ہے، وہ حیثیت امام حسین علیہ السلام کی ملت اسلامیہ میں، یعنی ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کیا ہے کہ عالم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اسرار و رموز سیدنا امام حسین علیہ السلام سے ہی سیکھے ہیں، اور انہی کی روشن کی ہوئی آگ سے شعلے سمٹ رہے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ دنیا کی کئی حکومتیں آئیں اور سمٹ گئیں، شام کی حکومت مٹ گئی، بغداد کا جاہ و جلال ختم ہو گیا، غرناطہ کی ستوت ختم ہو گئی اور روب بھی رخصت ہو گیا، اس کے مقابلے میں کربلا آج بھی زندہ ہے۔ لیکن بس وہی بات ہے، آپ خود ہی پکار اٹھتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز دین ہیں، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت آپ ماہر اقبالیات ہیں، اور بڑا آج ناظرین لطف آنے والا ہے تینوں احباب کو سن کے، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بھئی تینوں ظاہر ہے اپنی جگہ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن آج تنولی صاحب کو ہم خاص طور پہ جو ہے سب مل کے سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، سب سے پہلے میرا خیال ہے جو تاجدار کائنات سے آپ کی نسبت، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی مودت، آپ کی عقیدت، میں کیا نام دوں سب، کیا نام دوں؟ بس آئیے آغاز کیجئے کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ کیسے دبے لچے نظر آتے ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مفکر پاکستان، بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم محسن علامہ اقبال علیہ رحمہ کی صورت میں اپنے دلوں کو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جڑے اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، جو چیز نسبت رکھتی ہے ان کو جاننے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا وہ اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، اے لوگو اس دروازے کے محتاج بن جاؤ، جو لینا ہے اس دروازے سے لو۔ اللہ۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عزیز تر نہ ہو، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ چیز تھی جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کو اپنے گھر سے ملی۔ آپ کے والد ماجد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی مسلمان نہ تھے۔ مولانا میر حسن صاحب کا اپنا کمال ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ گھر میں والدین جس انداز سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس کے نتائج کائنات کے سامنے کس قدر خوبصورت انداز میں آیا کرتے ہیں۔ وہ جب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ دروازے پر سائل کے تیز بولنے، چیخنے، چلانے کی بنا پر آپ بچے تھے، آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے جا کر اس کو ہٹایا۔ ان کا ہٹانا تھا کہ آپ کے والد ماجد رونے بیٹھ گئے، اللہ، تڑپے۔ فرمایا اقبال تو نے کیا کر ڈالا، کل میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اقبال تو چمن محمدی کی ایک کلی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے اسی چمن کی نسیم سے پھول بن کر کھل۔ فرماتے ہیں کہ اور اسی چمن کی بہار سے رنگ و بو پکڑ
تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو تجھ سے آ سکے۔ اور ایسا ہوا؟ اور اقبال نے اپنے آپ کو اس معیار پر کس انداز سے اتارا، کس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا، رہتی دنیا تک جو بھی اقبال کا مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کیے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اقبال کہیں اگر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آتا تو ان کے جاننے والے لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے چلے آئے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ جاتی تھی، لرز اٹھتے تھے۔ اور محبت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب سیالکوٹ میں انجمن اسلامیہ کی صدارت کر رہے تھے تو وہاں ایک خوش الہان نعت خان نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی لکھی نعت کا یہ شعر پڑھ دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال نے یہ شعر سنا اور ان پر لوگوں کے سامنے جو کیفیت طاری ہوئی، اور پھر جب آپ صدارتی خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس شعر کا اثر اتنا تھا کہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آگ لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ جنت اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دنیا پر واضح کیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی ایمان کی روح دین کی جان ہے، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ علامہ اقبال نے اپنی پوری زندگی اس دنیا کے سامنے ظاہر کیا کہ جس ذات کا میں مداح ہوں اور جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، یہ وہ ہیں کہ ان سے نسبت اگر استون حنانہ کو ہو جائے تو وہ قیامت تک دنیا کے سامنے ایک نشان بن جائے۔ تو جو اہل بیت اطہار ہیں، جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خونی تعلق رکھتے ہیں، ان کی عظمت تو بیان کرتے ہوئے اقبال نے پورے خوبصورت انداز میں دنیا کو متوجہ۔ بالکل ایسا۔ اور ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا خوبصورت تمہید باندھی ہے پروفیسر صاحب نے، اب ہمیں لے چلیں اقبال کی زبانی علیہ رحمہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی مودت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مختلف جہتوں سے فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں یہ جو ایک بات مشہور اور متداول اور عقیدے کی بات ہے کہ محبت اہل بیت اور خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت معرفت الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو علامہ نے اس کو کتنے خوبصورت انداز سے فٹ کیا ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی حریم کبریا کی آشنائی، مرکز مہر و وفا کی جگہ پر جس انداز سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو لے کر آئے، یہ اس نقطے کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو اب بھی حریم کبریا سے آشنا ہونا چاہتا ہے اور مرکز مہر و وفا بننا چاہتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلبی تعلق پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے بعض اوقات دبستانوں میں مثالیں نہیں ملتی، ایمان کی معراج، عشق کی معراج، محبت کا آخری کنارہ، ان باتوں کو جب علامہ اقبال سمجھا رہے تھے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے مثالیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ تو جملہ بولتے ہیں، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اللہ اللہ۔ مطلب یہ جو عشق جس کو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کو ویسے سمجھ نہیں آتا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیبر کے موقع پر جو کردار نظر آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن کر کھڑے ہیں، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے عروج کی جگہ پر ہیں، یعنی دونوں جانب سے محبت آخری درجے میں ہے اور عشق کی شکل بن گئی ہے۔ تو عشق کے استعارے کو کمال دیتے ہوئے آپ یہ اشعار پڑھتے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ اور خوبصورت دیکھیں، جمال عشق و مستی نئے نوازش، جلال عشق و مستی بے نیازی، اللہ، کمال عشق و مستی ضرب حیدر، اللہ، کمال عشق و مستی ضرب حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی، اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کس اعتبار سے ایمان کی معراج، عشق و محبت کا بڑا آخری استعارہ آپ قرار دے رہے ہیں۔ پھر آپ کی فطرت سلیمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیمہ کیا تھی؟ یونیسب یہاں ایک بات عقیدے کی بتا دوں، لوگ اس بارے میں بڑا سوچتے ہیں کہ نبی کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی شک نہیں، نبی کی پہچان کا ایک بہت بڑا ذریعہ نبی کی سیرت و کردار ہوتا ہے، بے شک، اور اس کا بہت بڑا ذریعہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل ذریعہ بندے کے باطن کی اپنی طہارت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طہارت والی چیزیں پہچاننے میں نقص نہیں آتا۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کی سلیم الفطرتی کا جو آپ نے نقشہ کھینچا، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، یعنی عشق کو جب بھی اپنے سرمایہ کی ضرورت پڑی، یار عشق بھی کہتا رہا میرے لیے کوئی مضبوط دلیل لے کر آئیں، تو عشق کو کہا گیا کہ علی سے بڑھ کر آپ کے لیے مضبوط دلیل کیا چاہیے۔ اب آخری اشعار ذرا پڑھ لوں، مرسل حق کرد نامشبوط راب، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کا استعارہ اور پھر اس کے بعد کمال کا استعارہ دونوں کو جمع کرتے ہوئے آپ کا لقب دیا ابو تراب۔ دیکھنے میں تو یہ عاجزی کی آخری حد پر کھڑا ہے، لیکن یہ عروج کی آخری حد کس طرح چھوتا ہے؟ حق ید اللہ خاند در ام کتاب، یعنی اس کو اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو قرآن و حدیث جہاں مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کے وہ جو ہاتھ قرار پاتے ہیں ان میں حضرت علی کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا ہے جی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں استاد محترم، مطلب بات یہ، ہم تو ظاہر ہے آپ کے آگے طالب علم اس معاملے میں، آج آپ نے بتلانا ہے کہ اقبال کیا فرماتے ہیں اور اقبال کا عشق کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ جو آپ کی عقیدت اور محبت ہے وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے اور بتلائیے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آپ کیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج، اور علامہ اقبال کی شخصیت کی اس ڈائمنشن کو ہم موضوع بنا رہے ہیں جس نے علامہ اقبال کی شخصیت کے اندر حقیقی معنوں میں روح پیدا کی، وہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ آفاق کے اندر مقبول ہو گئی اور آفاق کے اندر ابدی ان کو اللہ رب العزت نے مقام عطا کر دیا۔ جیسے بھی پروفیسر صاحب نے بھی اس نقطے پہ بات کی کہ جو محبت رسول ہے یہ علامہ اقبال کو گٹی میں ملی ہے۔ علامہ اقبال کے خاندان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ میاں جی، علامہ اقبال کے والد گرامی کو میاں جی کہتے تھے، شیخ نور محمد، انہوں نے علامہ صاحب کو اسم اعظم دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ صاحب کی مقبولیت بھی ہے اور ساری خلق خدا ان کے پیچھے ہے۔ اچھا، اب علامہ کی فیملی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میاں جی کے پاس گئے کہ آپ نے کیا اسم اعظم دیا اقبال کو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے اس کو اسم اعظم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اسم اعظم ہے درود شریف۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے۔ بھائی سبحان، میں نے اقبال کو یہی درس دیا۔ اللہ۔ اور دوسری بات، خانوادہ نبوت سے، آل بیت سے جو محبت علامہ اقبال نے لی ہے اپنے والد گرامی سے، علامہ نے اس محبت کو آگے بھی منتقل کیا ہے۔ علامہ نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کی جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو وصیت کی ہے علامہ نے، اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ آل بیت کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ، یہی وجہ ہے
کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اللہ گری کے رحمت کرے، ان کا زندگی بھر کا یہ معمول تھا، بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، اچھا، پوری زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر 10 محرم کو سارے گھر والوں کو بٹھاتے اور اس سر حادثہ کربلا خود پڑھتے. اللہ، یہ جو پرشین میں نظم جس کے اشعار بھی آپ نے بھی پڑھے ہیں، جی جی جی، اور اب بھی ان کی فیملی میں یہ چیز موجود ہے، بعد کے لوگ اب بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ اللہ، کہ وہ 10 محرم کو سر حادثہ کربلا پورے گھر والوں کو بٹھا کے پڑھتے تھے اللہ، اور خود سراپا گریا ہوتے تھے. اللہ، تو یہ جو محبت ہے علامہ اقبال کی آل بیت کے ساتھ، انہوں نے لی اور آگے منتقل کی اللہ، اور اپنے کلام کے ذریعے ہم تک بھی پہنچائی. اللہ، بات ہو رہی ہے سیدہ کائنات کی. علامہ نے جو جنید صاحب فلسفہ خود ہی دیا، کیوں دیا؟ کہ اس ملت کا ہر شخص مرد کامل بن جائے. اور حقیقی مرد کامل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. اس کے ساتھ ایک اور تصور بھی ہے، کوئی مرد کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ مادر کامل کے قریب نہ ہو. آہا بھائی کیا اچھا ہے. مرد کامل کون ہے؟ ذات رسالت ماب، اور مادر کامل سیدہ کائنات ہے. بھائی سبحان سبحان. علامہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے مادر کامل کا امیج کس میں دیکھا؟ سیدہ کائنات میں دیکھا. سبحان سبحان. جو علامہ کی پہلی کتاب ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی، جس میں انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے ایک پورا پروٹوکول دیا، ایک ضابطہ دیا، اس میں ملت اسلامیہ کی خواتین کے لیے 3 نظمیں علامہ نے لکھی ہیں. اچھا وہ کیا؟ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس ملت کی خاتون کو ہونا کیسے چاہیے. وقت کم ہے، میں ایک دو اشعار پڑھتا ہوں. جناب. جیسے وہ کہتے ہیں کہ از عمومت پختہ تر تعمیر ہا، در خط سیمائے او تقدیر ہا. ماؤں سے تا ملت بنتی ہے، ماؤں کی پیشانی میں ملت کا مقدر ہوتا ہے. اللہ. ملت کا مستقبل کیا ہے؟ یہ مائیں کی پیشانیاں بتاتی ہیں. پھر فرماتے ہیں حفظ رمز عمومت حفظ رمز اخوت مادراں، قوت قرآن و ملت مادراں. مائیں قرآن کی طاقت ہیں اور مائیں ملت کی طاقت ہیں. اب یہ کون سی مائیں ہیں؟ فرماتے ہیں ہے ہدایت پردائے ناموس ماں، تاب تو سرمایہ فانوس ماں. ہے میری ماؤ، تمہاری چادر ہمارا ناموس ہے، اللہ اکبر. تمہارے چہرے کی روشنی ہمارا فانوس ہے. اسے نہ ضائع کرنا. یہاں ناموس ہے وہاں فانوس ہے. اسے ضائع نہ کرنا. کیا دور حاضر تن فروش و پرفن است، آہا کاروانش نقد دیرہ راہزن است. ہم اس زمانے میں ہیں جب لوگ اپنا تن فروش کر رہے ہوں گے، تم نہ ایسا کرنا. اللہ اکبر. یہ روش دین کے لیے راہزنی ہے. اللہ اللہ. یہ روش دین کو لٹا دے گی. اور یہ کب ہوگا؟ تم یہ کیریکٹر کب حاصل کرو گی؟ فطر تو جذبہ ہا دارت بلند، چشم ہوش از اسوائے زہرا مبند. اپنی آنکھیں سیدہ کائنات کی زندگی سے نہ پھیرنا. اللہ. اپنی نگاہوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پہ گاڑے رکھنا، اللہ، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے چلنا کدھر ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تا حسین شاہ تو بار آورد، موسم پیشیں بگلزار آورد. تاکہ تیری شاہ پہ جو پھل لگے وہ حسین ہو. اللہ. اور جو تیرے ذریعے سے ہمارا مستقبل کا موسم آنا ہے وہ بہار کا موسم ہو. اللہ. بھائی کیا یعنی مرد کامل ملت کی مائیں جنم دیں گی اگر ان کی نگاہیں مادر کامل پہ ہوں گی. اللہ. اگر وہ مادر کامل کے نقش قدم پہ چل رہی ہوں. بہت اچھے. ابھی آپ نے 2-3 اشعار پڑھے، میں اس پہ 2 بات کرنا چاہوں گا کہ سیدہ مریم اور سیدہ کائنات. جی. کیوں علامہ نے یہ کہا کہ از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز کیوں کہا؟ کہ مریم ایک نسبت سے ہمیں عزیز ہیں، بالکل ٹھیک، اور سیدہ کائنات 3 نسبتوں سے عزیز ہیں. کیوں؟ اس کا ایک سبب ہے. سبب جنید صاحب یہ ہے، علامہ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. پہلی بات جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ آقا دو جہاں کا نور چشم. اس کے 2 معنی ہیں. کیا؟ آپ کے والد سیدہ کائنات ہیں، لیکن اس کا ایک اور جہت ہے جو ہمیں سیدہ مریم کے آنے ہی ملتی. وہ کیا ہے؟ بیٹی کیسی ہو. اللہ. بیٹی کیسی ہو. اللہ. یہ سیدہ مریم سے کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ. گو وہ پیغمبر کی ماں ہیں، لیکن بیٹی کیسے ہو کے رہنا ہے یہ صرف سیدہ کائنات سے پتہ چلے گا. اس کے بعد بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اللہ. علی بھی ہیں. زوجہ کیسی ہو. زوجہ کیسی. اس کا جواب سیدہ کائنات سے ملے گا، سیدہ مریم سے نہیں ملتا. کیا اچھا ہے، کیا اچھا. اور آخری بات جو فرماتے ہیں مادر یہاں مرکز پرکار عشق، پرکار عشق، مادر یہاں کارواں سالار عشق. یہ کون ہیں؟ حسین ہیں. یک شم شبستان حرم
حافظ جمعیت خیر الامم یہ حسن ہیں، یہ حسن ہے۔ اولاد کیسی ہو، اولاد کیسی ہو، یہ بھی سبق کہاں سے ملتا ہے؟ سیدہ کائنات سے ملتا ہے۔ اللہ تو یہ جو شان ہے سیدہ کائنات کی، بھائی سبحان، میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمیں مادر کامل کو موضوع بحث بنانا چاہیے، بہت صحیح، بہت صحیح، تاکہ ہماری ملت کی بیٹیاں یہ جان سکیں، بالکل صحیح، انہیں احساس ہو سکے ہمارا آج ہماری ملت کی بیٹیوں کی مٹھی میں ہے، ہمارا مستقبل ہماری ملت کی بیٹیوں کی پیشانیوں میں ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت دل سوز درد مندی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اور یہ بات بالکل درست ہے، میں تو بڑا اس کا فرم بلیور ہوں۔ اقبال علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مودت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت بہت ڈیویٹ کر گئے، بہت ڈسٹریکٹ کر گئے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، ان ہستیوں کو بچوں کے نصاب میں شامل کیجئے صاحب، ہستیوں کو بچوں کے نصاب میں شامل کیجئے، ان کو پڑھائیے، ان کو بتلائیے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو بتلائیے صحابہ کون ہیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیے صورتحال بہت ابتر ہو چکی ہے، خدا نخواستہ بہت بدترین ہو جائے گی۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے خراج عقیدت علامہ اقبال نے پیش کیا، پھر ظاہر ہے مطلب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا، اور آخر میں جو ہے وہ اپنا سر حادثہ کربلا کا جو ہے مطلب اس کے اشعار انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ کس طرح سے کربلا کے بارے میں علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت ہی یوں کہیے کہ محبت سے بھرپور، عشق سے بھرپور آج گفتگو ہو رہی ہے علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اب جو منزل ہے صاحب وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کی منزل ہے، تو آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں جو آپ کی نیاز مندی تھی علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی، وہیں سے گفتگو کو جوڑیے۔ جنید اقبال صاحب جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پرکار عشق ٹھہرے، مرکز ٹھہرے اور ایمان کی روح اور جان ٹھہرے، تو ہر صاحب ایمان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی بھی چیز سے محبت نہ کرے اس کے ایمان میں خلل ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ جن کا مطالعہ گہرا، جنہوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آشکار کیا کہ اس انداز میں اس خطے میں شاید ہی کسی کو یہ شرف مل سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل میں ایک پھول جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو ان کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، از ولائے دودھ مانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اگر کائنات کے اندر جگمگ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے خاندان سے محبت۔ اللہ، یعنی آپ نے ساری ترقیوں کو وہاں رخ دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ نرگسی ہم وارفتہ نظارہ ہم، در خیابانش چبو آوارہ ہم، میں تو اسی باغ کی ایک بکھری ہوئی خوشبو ہوں، میرے اندر جو کچھ ہے۔ پھر وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تمام امتوں میں بہتر ہے، جسے قرآن نے خیر امت قرار دیا، اس کے شیرازے کو بکھرنے سے روکنے کے لیے اس شبستان حرم میں کوئی شمع جلی تو وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ کہتے ہیں کہ تا نشیند آتش پیکار و کیں، پشت پا زد بر سرے تاج و نگیں۔ فرماتے ہیں کہ تا نشیند آتش پیکاروں کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ گلے سرسبد ہیں کہ آپ نے جب دیکھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکھر رہی ہے، ان کے اندر آپس میں کینہ پیدا ہو رہا ہے، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پشت پا زد بر سر تاج، آپ نے تخت و تاج پر پاؤں مار دیا، ٹھوکر مار دی کہ امت جڑ جائے، تخت کو پیچھے پھینکو، اقتدار نہیں چاہیے، امت کی وحدت چاہیے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اس عمل کو اقبال نے اس طرح خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ محمد گل است و علی روئے گل، شد فاطمہ درمیان بوئے گل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس پھول کا ظاہر ہیں، اللہ اور اس پھول کی خوشبو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چوں اترش برآمد حسین و حسن، معطر ازاں شد زمین و زمن۔ آہا، یہ زمین و زمن معطر کیسے ہوئے؟ ایسے ہی ہے کہ جب دنیا میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، سبحان اللہ، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف پشت پر سوار کیا، بلکہ آپ کو سونگھ کر جنت کا پھول قرار دے کر، جنت کے جوانوں کا سردار دے کر، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے علامہ اقبال، میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ علامہ اقبال نے اس حقیقت کو سامنے رکھا ہے کہ مرکز ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، سیدنا صدیق اکبر ہوں رضی اللہ عنہ یا انصار مدینہ ہوں، مقام جورانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت ان کے سامنے رکھی، اس کی بنا پر جس آدمی کے دل میں ذرا بھی ایمان کی حرارت ہے، وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے اس مقام پر آ جاتا ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت۔ یہ مقام جو ہے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے امت کو بتایا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں کی اولاد کو تربیت دو، ان کو تعلیم دو، انہیں سکھاؤ، انہیں میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اور قرآن کی تعلیم دو، ان کو قرآن سکھاؤ۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خان وعدہ رسالت کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کے ساتھ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سیرت فرزند ہاؤ از امہات، اللہ، سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اہل بیت اطہار میں صاحبزادگان کی ماں کے طور پر جس انداز میں دیا ہے، یہ ہے در حقیقت کہ امت مسلمہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اس طرح جڑ جائے کہ ان کی اتباع کیے بغیر کشتی نوح میں سوار ہونا ناممکن ہے، اور جب سوار نہ ہوئے تو نجات کہاں سے ملے؟ بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا خوبصورت گفتگو۔ اب آئیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں لیے چلیں بزبان اقبال علیہ رحمہ کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ بتلائیے ذرا امام علی مقام کی بارگاہ میں آپ کیسے ہدایت پیش کرتے ہیں؟ علامہ نے ان کے بارے میں کلام تو کافی ہے، لیکن چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں۔ امام عاشقاں پورے بطول، یعنی آپ عاشقوں کے امام ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کے چنیدہ پھول ہیں۔ سروے آزاد زبستان رسول، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے بڑے مرد ہو رہے ہیں، اللہ، بہت نمایاں پھول ہیں، اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ علامہ نے یہاں 2 نسبتیں جوڑی،
بھئی عشق کا امام اگر آپ نے کسی کو چیک کرنا ہو، جہاں عشق پورے جوبن پر واہ کسی کی اگر آزمائش کرتا ہے واہ قدرت الہیہ کی روشنی میں، اس نے بھی حضرت امام حسین کو اپنا امام مانا ہے۔ بھائی جبھی تو فرمایا نا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ حنین بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا اللہ اللہ ہے بسم اللہ پدر، اللہ یعنی بسم اللہ کی با کے راز اگر آپ نے کسی سے پوچھنے ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت بسم اللہ شریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریح کرنا شروع کی، ساری رات صرف با کے نقطے پر بحث فرمائی۔ اللہ معنی ذبح عظیم آمد پسر، آہا یعنی بسم اللہ کی با کی تشریح والد نے کی، کیا کیا ذبح عظیم کی پوری داستان کی تفسیر بیٹے نے کر کے دے دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی باپ بھی مفسر قرآن ہے اور بیٹا بھی مفسر قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ بحر آن شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، یعنی یہ جو خیر الملل ہے، یعنی تمام ملتوں میں اگر سب سے قیمتی ہیرا چنا جائے تو وہ امام حسین نکلیں گے۔ سبحان اس ہیرے کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی شہزادے کی خاطر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ امام حسین کو یہ جو لاڈ و پیار یہ صرف میں نواز سے ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہا، یہ لاڈ و پیار اس کے کردار اور اونچے پن کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ کہا کہ اے حسین ایسی سواری بھی کسی کو نصیب ہوئی ہے تو آپ نے نعم الجمل کا لقب لیا امام حسین کو اپنے اوپر سوار کر کے۔ اللہ سرکار نے فرمایا نا سوار بھی تو دیکھو، سوار کو بھی دیکھو۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، آپ کے اس خون کی وجہ سے جو عشق کے اندر غیرت نظر آتی ہے، تو عشق اتنا غیور ہے تو اس سے پوچھے جناب آپ کے اندر یہ غیرت ڈالی کس نے ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مجھے حضرت امام حسین کے خون نے سینچا ہے، اللہ تو میرے دامن میں امام حسین کا خون ہے، اللہ اس لیے میں ہمیشہ غیرت مند رہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج کا اگرچہ ہمارا عشق بہت میٹھا ہو گیا ہے، آج کا بہت مصلحت والا ہو گیا ہے، منافق مزاج ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ خون حسین کا حیا ہم نے کرنا چھوڑ دیا۔ بہت صحیح فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں۔ شوخی ای مصرع از مضمون او، تو یہ جو مضمون ہے عشق کا، اگر اس کے اندر شوخی نظر آتی ہے، اجلا پر نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو ارتقاء نظر آتا ہے، یہ سارا امام حسین کی وجہ سے ہے۔ درمیان ملت آن کبد آن جناب، پوری ملت کے اندر کوئی چیز اگر جگر کا درجہ رکھتی ہے تو حضرت امام حسین ہے۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب حکماء اس بات پر متفق ہیں، اگر آپ کا جگر سلامت ہے تو آپ کا وجود سلامت ہے، اگر اسوہ شبیری سلامت ہے تو یہ ملت قائم رہے گی۔ کیا اچھا ہے، اگر اس کو سارے چھوڑتے جائیں گے کیا اچھا تو یہ پھر غرناطہ کی شکل میں یا یہ فلسطین کی شکل میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ امام حسین کا خون بتا رہا ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے درمیان سے نکال دیا ہے، تو اب حالات پھر ایسے ہی ہوں گے۔ ہاں بالکل صحیح۔ ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب، جیسے قرآن مجید میں کل ہو اللہ کا درجہ ہے، ویسے پوری ملت میں امام علی مقام حسین کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ حق از قوت شبیری است، حضرت شبیر کی قوت سے حق زندہ ہے۔ حق کو اگر طاقت ہے اور حق اب بھی جو تازہ نظر آتا ہے تو اسوہ شبیری کی وجہ سے، چونکہ ان کا تذکرہ اب بھی چل رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس تذکرے کے ساتھ ہماری حقیقی وابستگی نہیں رہی۔ اس تذکرے نے ہمارے اندر جنید صاحب دو چیزیں پیدا کرنی تھی، ایک تو طہارت کاملہ، بالکل ٹھیک، دوسرا جرت وندانہ۔ جناب یہ جو دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں
طہارت بھی ہم سے گئی ہاں اور جرت بھی ہم سے گئی. بالکل. اور اسی نے تو فرمایا نا اقبال نے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یعنی ہم تو بیسکلی وہی میٹھا میٹھا اسلام جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل میٹھے میٹھے اسلام والی بات آ گئی ہے. بالکل ٹھیک. چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت. جب سے قرآن مجید کی روشنی میں خلافت راشدہ کا جو تعین تھا ہم نے درمیان سے نکال دیا. حریت را ظاہر اندر کام ریخت. تو ہم نے آزادی کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ظاہر دے کر مار دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھی یہ اعلاء کلمت الحق کا جو جذبہ ہونا چاہیے اور نیکی کی ترغیب پر جتنی جرت ہونی چاہیے اور جس محاذ پر کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے امام حسین نے وہ سارا پیغام سمجھا. بالکل ٹھیک. آئیے صاحب فائنلی تنولی صاحب سب سننا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ مطلقاً علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا جو تصور عشق ہے ذرا اس پہ پہلے بات کیجئے اور پھر سر حادثہ کربلا کی جو روشنی میں جو پورا کربلا کو جس طرح سے اقبال نے دیکھا ہے اور بیان کیا اس پہ ذرا گفتگو کیجئے آخر. جی بالکل جنید صاحب جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا جو عشق ہے اور کربلا ہے یہ جڑے ہوئے ہیں. یعنی عشق کی عملی تعبیر کربلا کے بغیر سمجھ نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اور کربلا عشق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے درست. جب علامہ اقبال کی تھاٹ کے اندر ان کی فکر کے اندر ہم عشق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو علامہ عشق کو ایک ایسا جذبہ قرار دیتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی ڈائمنشن کو متعین کرتا ہے. اللہ. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے. علامہ کہتے ہیں کہ عشق مور و مرغ و آدم را بس است. عشق تنہا ہر دو عالم را بس است. عشق اتنی بڑی طاقت ہے. چیونٹی ہو کوئی پرندہ ہو چاہے اشرف المخلوقات انسان ہو ان سب کے لیے عشق کافی ہے. اللہ. عشق تنہا ہر دو عالم را بس است. عشق دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. اللہ. یعنی اگر کسی کو عشق کی طاقت اور عشق کی رمق اور عشق کی خوشبو اور عشق کا شعور نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی اس پیٹرن پہ ڈل جاتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کا مقصود بن جاتا ہے. دنیا اور آخرت کا محبوب بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عشق اپنی زندگی کی ترجیحات کو اپنے محبوب کی منشا کے مطابق طے کرنے کے بعد اپنی ساری توجہات کو اس کے لیے مرکوز کر دینے کا نام ہے. اللہ اکبر. جب تک آپ یہ نہیں کرتے پھر عشق کا جذبہ وہ آپ تک پہنچا نہیں. بالکل. اور آپ کو عشق کے جذبے کا شعور نہیں ملا. صحیح. اچھا جب یہاں تک انسان پہنچتا ہے جنید صاحب پھر کائناتی طاقتیں آپ کی فیور میں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے. جو نیچر کی پاورز ہیں وہ تو اللہ رب العزت کی دست قدرت میں ہے نا. اللہ رب العزت ان طاقتوں کو آپ کی تائید کے لیے مصروف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی فریکوینسی جو پاورز آف نیچر ان کے ساتھ سینکرونائز ہو جاتی ہے. کیا اچھا ہے. عشق کے جذبے کے تحت. کیا اچھا ہے. جب تک آپ عقل پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں آپ جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب جب آپ جمع تفریق کر رہے ہوتے ہیں آپ بہت نچلے درجے پہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں نا میں اپنی عقل کے مطابق کروں گا نا آپ اپنی عقل کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. فطرت تو اس سے بالاتر ہے اور خالق فطرت اس سے بھی بالاتر ہے. کیا یعنی فطرت جو ہے میتھمیٹکس نہیں مانتی. فطرت کی ایک اپنی میتھمیٹکس ہے. اس کی اپنی ایک میتھمیٹکس جو صرف وہ عشق والی ہے. وہ صرف عشق سمجھ سکتا ہے. ہاں وہ صرف عشق والی ہے. عقل کی میتھمیٹکس بچے کی ہے اور کہاں پی ایچ ڈی میتھمیٹیشین. اور اس میتھمیٹکس میں صرف جمع ہے تفریق نہیں ہے. اب دیکھیں اب یہ جو آپ نے کہا نا اس میتھمیٹکس میں صرف جمع ہے تفریق نہیں ہے. علامہ کہتے ہیں آں کند تعمیر تاں ویراں کند. این کند ویراں کے آباد آں کند. عقل تعمیر جو کرتی ہے اس نے ویران ہو جانا ہے. یہ جمع تفریق نہیں چلنی. ہاں بالکل صحیح. عشق اگر ویران بھی کرے تو آباد ہو جائے. بھائی کیا اچھا ہے. کیا اچھا ہے. عشق کی ویرانی اس لیے عشق اگر ویران بھی کرے تو آباد ہوگا. آباد ہوگا. عشق ویران اس کو کرے گا جو یزیدیت ہوگی اس سے جو آبادی نکلے گی وہ حسینیت ہوگی. بھائی کیا اچھا ہے. کیا اچھا ہے. یہ فرق ہے عقل و عشق کا. واہ. کہ عشق کا معیار جو ہے وہ کائناتی ہے. حسین کے سامنے تخت اقتدار نہیں ہے. حسین کے سامنے مقدر انسانیت ہے. کیا اچھا ہے. منشور حیات ہے. منشور انسانیت ہے. وہ انسانیت کے لیے معیار سیٹ کر رہے ہیں. یہ عشق ہے. واہ. عقل تو کچھ اور کہتی تھی. عقل کیا کہتی ہے. عقل کا معاملہ کچھ اور ہے جناب. عقل یہ کہتی ہے عقل گوید شاد شو آباد شو. عشق گوید بندہ شو آزاد شو. اللہ. عقل کہتی ہے آرام تخت اقتدار وزارتیں عیاش بندہ شو اللہ کا بندہ بن آزاد شو یزیدوں کے سامنے آزاد ہو جا. بالکل ٹھیک. یہ عشق ہے. بالکل. حسین نے یہ معیار سیٹ کر کے دیا. حسین نے یہ معیار قائم کیا.
تو اب علامہ جو ہیں سب سے پہلے عشق کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کے اندر عقل اور عشق کا جو ہے وہ موازنہ کر کے بتاتے ہیں. ہر کے پیماں با ہول موجود بست، گردنش از بند ہر موجود رست. جس نے اللہ کے ساتھ اپنی غلامی کا تعلق قائم کر لیا، پھر وہ ہر غلامی سے آزاد ہو گیا. پھر وہ کسی کا غلام نہیں رہ سکتا. پھر وہ یہ کہے گا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت ہے. یہ کہنے سے پہلے بندگی خدا کے کا تعلق مستحکم ہونا ضروری ہے. یعنی وہ بندگی خدا کا یوں کہیے کہ اپنا توق اپنے گلے میں سجا کر طاغوت کا سب سے پہلے انکار کرے. صاف ظاہر ہے پھر بندگی تو دو جگہ تو ہو نہیں سکتی، ایک ہی جگہ ہوگی. جو حق کا بندہ ہوگا وہ پھر باطل کا بندہ نہیں بنے گا. اور اس کے بعد عشق کا فرمان جاری ہوگا. علامہ کہتے ہیں مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق مومن ہے اور مومن عشق ہے. عشق کیسی طاقت ہے، یہ ناممکن کو ممکن بناتی ہے. کیا اچھا ہے. یہ مصلحتوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. کیا اچھا ہے. یہ وقتی خدشات کو، توہمات کو، درپیش خطرات کو جن کو دیکھ کے لوگ لرزتے ہیں، عشق کو دیکھ کے یہ خطرات لرزتے ہیں. عشق نہیں لرزتا ان سے، پھر عشق آگے بڑھتا ہے. بس تو پھر وہ دو مصروں میں اس کو سمو دینا جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں. دہر میں اس میں محمد سی اجالا. اچھا اب علامہ جو کہہ رہے ہیں، اب جو ہم نے کہا، جو اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی سمجھ کربلا سے آتی ہے. کیسے کہ عشق حقیقی جب پیدا ہو جائے تو وہ آپ کے اندر جذبہ حریت پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ عشق کبھی غلامی کو جو ہے برداشت ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں بندہ مومن کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا آزادی یا آزادی کے لیے جد و جہد. واہ. یا وہ آزاد ہوگا یا آزادی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوگا. بہت اچھا. جنید صاحب اب علماء کرام سے پوچھیں، ہماری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر مسئلے کا زندگی کا حل موجود ہے. مجھے بتائیں کسی فقہ کی کتاب میں کوئی ایسا چیپٹر بھی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اگر مسلمان غلام ہو جائے تو کیا کرے؟ آپ کو کوئی چیپٹر نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ، اساتذہ میں سے ہیں، پروفیسر صاحب، کہیں کسی فقیہ نے یہ قائم کیا باب؟ کسی امام نے یہ بتایا؟ مطلب ہے غلامی اور مسلمان، غلامی اور عشق، بھئی یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. یا مسلمان آزاد ہوگا یا آزادی کی تلاش میں ہوگا. بالکل صحیح. وہ غلامی پہ کبھی بھی اس کو اطمینان نہیں ہوگا، اس پہ اکتفا نہیں کرے گا، اس پہ رکے گا نہیں. تو یہ جو حریت کا درس ہے، علامہ کہتے ہیں اس کی عملی مثال کربلا میں امام پاک نے قائم کر کے دکھا دی. انہوں نے اسباب کو، تعداد کو اور جو موجود حالات تھے ان کو نہیں دیکھا، ان سب کو اڑا کے رکھ دیا اور ہمارے سامنے ایک معیار قائم کیا کہ بندہ مومن وہ ہے، اسلام کی بقا اس کے اندر ہے کہ آپ جذبہ حریت کہ شعلے کو کبھی سرد نہ ہونے دیں. چاہے آپ کے سامنے طاغوت اور یزیدیت کتنی ہی بڑی طاقت کے ساتھ کیوں نہ کھڑی ہو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس مقام پہ جا پہنچیں گے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا کہ امام پاک کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں قل هو اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بے امام پاک ملت اسلامیہ میں توحید کی حفاظت کا اور توحید کی حفاظت کے جان لڑا دینے کا استعارہ ہیں. یہ ہے قل هو اللہ. یہ درس حریت ہے جو اقبال کا جو تصور عشق ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. کیا خوبصورت گفتگو آج اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کے حوالے سے رہی. آئیے صاحب کتاب الشفا ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا فرماتا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کے رموز حضرت حسین علیہ السلام سے سیکھے. ان کی روشن کی ہوئی شمع سے ہم دنیا و آخرت کی زندگی کو روشن و منور کر سکتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں کلام اقبال علیہ رحمہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کے حوالے سے ضرور آرٹیکل پڑھیے گا. ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے. آئیے صاحب اپنی روح سے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.